بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے ریگستان میں آج 10ویں شب یعنی شب عاشور آ پہنچی اور ابن زیاد کا پیغام بھی عمر بن سعد کو آ پہنچا، شمر کو آ پہنچا کہ یا تو جنگ کی جائے یا پھر انہیں سے کہا جائے کہ وہ یزید کی بیعت قبول کر لیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ عمر بن سعد اپنے کچھ فوجیوں کے ساتھ آپ کے قافلے کے پاس آیا اور امام سے کہا کہ یا تو جنگ کریں یا پھر ہماری بات مان لیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں۔ آپ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور اس پر حجت قائم کی کہ دیکھو میرا مرتبہ سمجھو، میں کون ہوں، میں آل رسول ہوں، فاطمہ زہرا و بطول کا بیٹا ہوں۔ میں بہت سمجھایا لیکن شقاوت بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس ہمارے پاس یہی حکم ہے کہ یا تو تم سے بیعت لیں یا پھر تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک رات کی مہلت مانگ لی کہ ایک کام کریں، ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر سکیں، سر بسجود دعائیں مانگیں، اور ہو سکتا ہے کل ہمارے درمیان کوئی بہتری کی راہ نکل جائے۔ عمر بن سعد کو یہ بات کچھ سمجھ میں آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں ایک رات کی مہلت دیتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کی طرف آئے اور اپنے تمام رفقا کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ میں تمہیں بخوشی اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم میں جو جہاں چاہنا چاہے چلا جائے، تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اور تم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے مجھے کیوں اکیلا چھوڑا۔ میں بخوشی تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، انہیں میری جان چاہیے، تمہیں یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو ان میں سے جو حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے، ان کا جذبہ ایمانی اس طرح تھا، انہوں نے کہا اے امام، آج اس مشکل گھڑی میں اگر ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں تو کل اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ پیارے نواسے کو ہم دشمنوں کے حوالے کر کے آ گئے، ہم نے اپنی جان کو بہتر جانا اور حسین ابن علی کی جان کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صاحب نے اس طرح فرمایا کہ اگر مجھے 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے تو میں یہ زیادہ پسند کروں گا کہ میں 70 مرتبہ قتل ہو جاؤں بنسبت کہ میں امام آپ کو چھوڑ کے جاؤں۔ سب نے وعدہ کیا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے آپ کے نام پر، لیکن ہم آپ کو میدان کارزاز میں، اس میدان جنگ سے آپ کو ہم تنہا نہیں کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام علی مقام نے سب کے لیے دعائیں کی اور کہا تو پھر ایک صبر کے پہاڑ بن جاؤ، ظلم و جفا کی آندھیاں چلیں گی اور قتل کیے جائیں گے اللہ کی راہ میں، لیکن آپ نے صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اب رات ہے، جا کے سب اپنے خیموں میں عبادت کریں اور صبح جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ امام علی مقام اپنے خیمے میں چلے گئے اور کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، تلاوت کرتے کرتے اونگ آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے
کو تسلی دی اور کہا کہ تم بہت جلد ہم سے آ ملنے والے ہو، اور اس مصیبت میں اللہ تمہیں صابر رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے وہ خواب بھی بتایا۔ بہرحال نماز فجر کے وقت سب جمع ہوئے، نماز فجر کی اذان ہوئی اور پھر جماعت ہوئی۔ اب یہ کیسی جماعت ہوگی، یہ کیسی نماز ہوگی کہ اس کے بعد سب کو پتہ تھا کہ یہ آج ہماری آخری نماز ہے۔ جو نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ کے حضور سجدے میں جا رہے تھے، تو ان کو کیسا سرور ہوگا کہ آج یہ ہماری آخری نماز ہے۔ امام علی مقام نے پھر ایک خطبہ دیا اور انہیں کہا کہ جنگ میں پہل نہیں کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری طرف سے کل یہ بات قائم ہو کہ جنگ ہماری طرف سے شروع ہوئی۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقا کو حکم دیا کہ جو لکڑیاں خندقوں میں رکھی ہوئی ہیں ان میں آگ لگا دی جائے، تاکہ کوئی بھی پیچھے سے حملہ نہ کر سکے اور خیموں کی طرف باپردہ عورتوں کی طرف نہ بڑھے۔ امام علی مقام آگے بڑھے۔ یہ جمعہ 10 محرم کا دن ہے، جمعہ 10 محرم 61 ہجری کا دن ہے۔ فجر کی نماز ہو چکی ہے، امام علی مقام خیمے سے باہر آئے۔ دوسری طرف ابن زیاد کی فوجوں میں، جس کی سپہ سالاری شمر اور عمر بن سعد کر رہا تھا، جنگ کا جو انداز ہوتا ہے طبلے بجانے لگے کہ اب جنگ ہوگی، اور فخریہ جو عربوں میں رواج ہوتا ہے، فخریہ کلمات کہنے لگے اور بری بری بات کرنے لگے۔ تو آپ کے ایک ساتھی مظاہر نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی بدبختی اور ان کی بد کلامی کا جواب دوں۔ امام نے منع کر دیا کہ ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی، پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ یہاں پر امام نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ راوی لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ اس طرح کا خطبہ ہم نے سنا اور نہ اس کے بعد سنا۔ امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، اے لوگوں، کیا تم میرے فضائل سے نا واقف ہو؟ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ حسن اور میں جنت میں نوجوانوں کا سردار ہوں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ جو حسن اور حسین سے خوش ہے میں اس سے خوش ہوں، اللہ اس سے خوش ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فاطمہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی وہ میری ماں ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد ہیں؟ کیا تمہیں ان سب کے فضائل نہیں معلوم؟ تو کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو اور کیوں جہنم کا ایندھن بنتے ہو؟ جب تمہیں یہ سب معلوم ہے تو اس کے باوجود تم یہ اپنے آپ کو کس وجہ سے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو؟ آپ نے جب یہ باتیں کی، اپنے فضائل بتائے، اپنی برکتیں بتائی، تو مجمع پر ایک طرح سناٹا چھا گیا اور سب لوگ خاموش ہو گئے۔ کوئی جواب نہیں تھا آپ کی بات کا ان کے پاس۔ شمر چلایا اور کہا، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم یہاں جنگ کرنے آئے، کوئی تقریر سننے نہیں آئے۔ ہمارے پاس یہی جواب ہے، یا تو آپ جنگ کریں یا پھر ہماری بات مانیں، ہم نے آپ کی کوئی تقریر نہیں سننی۔ یہاں پر امام علی مقام کی ایک کرامت بھی ظاہر ہوئی۔ جب امام کے ساتھیوں نے اس خندق میں آگ لگائی تو ایک بدبخت نے کہا کہ اے امام، کیا دنیا میں ہی تم نے آگ لگا لی؟ امام علی مقام کو جلال آ گیا۔ آپ نے کہا، کیا تو سمجھتا میں جہنم میں جاؤں گا معاذ اللہ؟ آپ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس بدبخت کو سزا دے، اور وہ اسی وقت اس کا پاؤں رکاب میں اٹکا
اور وہ گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اسی آگ میں ڈال دیا۔ لوگوں نے جب یزید کی فوجوں نے یہ دیکھا کہ امام کی کرامت سامنے آئی، اور جانتے تو وہ تھے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں اور وہ اپنا مقام بھی جانتے تھے، لیکن ایک چیز اب آنکھوں کے سامنے دیکھی تو اور ان میں بے چینی پائی گئی۔ امام علی مقام نے یہاں پر کہا کہ کون ہے جو اس وقت آل رسول کی مدد کرے، کون ہے جو اس وقت آل رسول کی مدد کر کے جنت میں جائے؟ تو اس موقع پر حر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے گرفتار کرنے آیا تھا، اسے اضطراب کی کیفیت میں پایا گیا، بے چینی کی کیفیت میں پایا گیا۔ تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا، حر کیا بات ہے؟ تمہیں تو بڑے بڑے مارکوں میں دیکھا ہے، تم نہیں گھبرائے، آج اتنے مارکے میں گھبرا رہے ہو؟ تو حر نے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، اور میں کشمکش میں ہوں کہ میں جنت میں جاؤں یا میں دوزخ میں جاؤں۔ اور جب میں نے امام کی یہ بات سنی ہے کہ کون ہے جو آل رسول کی مدد کر کے جنت میں جائے، تو میری تڑپ اور بڑھ گئی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور امام کے قافلے کے ساتھ جا کے مل گیا اور امام سے بات کی اور کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ مل جاؤں تو کیا آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ مجھے کل جنت میں لے جائیں گے اور نانا جان سے میری شفاعت فرمائیں گے؟ آپ نے کہا انشاءاللہ، ضرور۔ تو شاعر نے اس بات پہ کہا، یہ نعرہ حر کا تھا کہ فوج نار سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا کہ فوج نار سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، وہ جسے چاہے جہنم میں ڈال دے، وہ جسے چاہے جنت میں ڈال دے۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو اپنے سامنے رکھا، یہ جو 22,000 کی فوجیں آئی تھیں، یہ شمر اور عمر بن سعد، انہیں پتہ تھا کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں بربادی ہے، لیکن انہوں نے دنیا کا فائدہ سامنے رکھا۔ دنیا کا فائدہ جب سامنے رکھا تو نہ دنیا ہاتھ آئی اور آخرت تو برباد ہو گئی۔ تو ایک پوائنٹ یہاں پہ یاد رکھیں کہ کبھی کیسی بھی سچویشن ہو، فائدہ ہمیشہ آخرت کا سامنے رکھیں کہ میرا فائدہ آخرت میں ہے یا دنیا میں، اور کام وہ کریں جس میں آپ کے آخرت کا فائدہ ہو۔ دنیا کا فائدے کو ترجیح نہ دیں، فوقیت نہ دیں، صرف اور صرف آخرت کے کام کو فوقیت دیں۔ اگر دنیا کا کام نہ بھی بنا تو کیا ہوا، آخرت تو بن جائے گی۔ بہرحال حر امام علی مقام کی فوجوں میں شامل ہوا، اور پھر نوبت یہاں پر تک آ گئی کہ ابن زیاد کی طرف سے تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ امام علی مقام نے کہا، میرا کام تھا حجت قائم کرنا، میں حجت قائم کر چکا ہوں کہ کل بروز قیامت یہ مت کہنا کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ تو میں اپنی حجت قائم کر چکا ہوں، میں تمہیں اپنے فضائل بتا چکا ہوں۔ اب اگر تم نے جنگ ہی کرنی ہے تو ابھی تک ہم مسلمان، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن جب تلواریں چلیں گی تو ہم دو قومیں ہوں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اگر تمہیں تلوار چلانے کا شوق ہے تو پھر میدان میں آ کے تلوار چلا لو۔ یہاں ناظرین میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امام علی مقام کے جو ٹوٹل ساتھی تھے، جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے تھے، 82 تھے، اور سامنے فوجیں کتنی تھی، 22,000۔ تو یہاں امام نے سرنڈر نہیں کیا، یعنی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، سرنڈر نہیں کیا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھے گرفتار کر لو، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ حوصلہ نہیں آ رہا۔ 82 تھے یا 72 تھے اور ان کے سامنے 22,000 تھے۔ آپ نے کہا فائٹ ہوگی، جنگ ہوگی۔ اور عمر بن سعد نے جس جنگ کے بعد کہا کہ اگر ان کے اوپر پانی نہ بند کیا ہوتا اور 1 to 1 جنگ ہوتی تو شاید یہ پورے 22,000 کو قتل کر دیتے۔ ان کے اندر وہ طاقت تھی۔ بہرحال جنگ ہوئی
جنگ شروع ہوئی، امام کے ساتھیوں نے جانے کی اجازت مانگی۔ عربوں کا ایک رواج ہے جنگ کا کہ 1 to 1 فائٹ ہوتی ہے، سامنے سے بھی ایک آتا ہے اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ تم بھی اپنے سورما کو بھیجو۔ تو یہاں اور پھر جب وہ میدان جنگ میں آتا ہے تو وہ اپنا حسب نسب بتاتا ہے کہ میں کس قبیلے سے ہوں، کس کا بیٹا ہوں اور کہاں سے ہوں، میں کون ہوں۔ تو جب جنگ ہوئی تو عمر بن سعد نے کہا کہ کوئی مقابلے میں ہمارے بھیجو، تو ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو امام نے ان کو منع کیا اور کسی اور صاحب کو بھیجا۔ وہ گئے اور انہوں نے ان کے 2 بہادروں کو زمین پر لٹا دیا، قتل کر دیا ان کو۔ بہرحال ایک ایک کر کے آپ کے ساتھی جاتے گئے اور ان سے جنگ کرتے گئے، حتیٰ کہ آپ کے اس طرح 50 ساتھی شہید ہو گئے۔